السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے مرحلہ شفاعت صغریٰ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ آیت 255، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ پھر فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 3، ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ پھر فرمایا سورہ مریم آیت 87، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اس دن لوگ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے خدائے رحمان سے وعدہ شفاعت لے لیا ہے۔ تو فرمایا سورہ طٰہٰ آیت 109، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ اس دن سفارش سود مند نہ ہوگی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو اور جس کی بات سے وہ راضی ہو گیا ہو، جیسے کہ انبیاء، مرسلین، اولیاء، متقین، معصوم بچے، ان کا شفاعت کرنا ہے۔ تو فرمایا سورہ الانبیاء آیت 28، ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیہ مشفقون۔ اور وہ اس کے حضور سفارش پہ نہیں کرتے مگر اس لیے کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہو گیا ہو اور وہ اس کی ہیبت و جلال سے خائف رہتے ہیں۔ پھر فرمایا سورہ سبا آیت 23، ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ۔ اور اس کی بارگاہ میں شفاعت نفع نہ دے گی سوائے جس کے حق میں اس نے اذن دیا ہو۔ پھر فرمایا سورہ الزخرف آیت 67، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سارے دوست و احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے، انہی کی دوستی اور ولایت کام آئے گی۔ پھر فرمایا سورہ غافر آیت نمبر 8-9، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم، وقهم السیئات ومن تقی السیئات یومئذ فقد رحمہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہنے کے لیے جنات عدن میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے، اور ان کے آبا و اجداد سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولاد اور ذریت سے جو نیک ہوں گے۔ بے شک تو ہی غالب بڑی حکمت والا ہے، اور ان کو برائیوں کی سزا سے بچا لے، اور جس سے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا سو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ شفاعت کبریٰ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے پہلے مرحلے میں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جب حساب کتاب کا ہونے گا تو بعد ازاں حفاظ کرام ہیں، چھوٹے معصوم بچے ہیں، اپنے اولیاء صالحین ہیں، نیک اولاد وغیرہ، ان کی شفاعت جب آئے گی۔ لیکن معاملہ سارا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب تک اس کا اذن نہیں آئے گا، جب تک وہ پروسیس پورا نہیں ہوگا،
کوئی شخص ایک لفظ بول نہیں پائے گا پہلے راؤنڈ میں. ایک پروسیس ہونے کے بعد، حساب کتاب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اذن دے گا، چونکہ اس کے اذن کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو سارے انسانیت انتہائی مشکل کے عالم میں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، وہاں سے ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے. وہ کہیں گے اذهبوا الی محمد، اور حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو پہلا اذن کلام حضور کو ہوگا، شفاعت کبریٰ. اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا، مرحلے ہو جائیں گے، اس کے بعد اذان آئیں گے. لیکن اس وقت ماں سوائے نیک سنگت جو ہے، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نیک لوگوں کی سنگت، نیکی کی تلقین کرنا اور نیک کام خود کرنا. الغرض کہ نیک آدمی، مومن انسان، وہ اپنا آپ بھی فائدہ کرے گا اور بعد ازاں دوسرے کے لیے بھی وہ شفاعت کرے گا، ہیلپ کرے گا، لیکن اس کی اجازت کے بغیر نہیں. وہ جب چاہے گا، جب مہربان ہوگا، اس کے بعد پھر یہ ہوگا. ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے ایک چیز درکار ہے کہ انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اور جو برائی ہے، گناہ ہے، شیطان اور نفس کا جو ہتھیار ہے، اس دروازے کو بند کر دے اور نیکی کا دروازہ کبھی بند نہ ہونے دے. امتحان آئے گا، نفس کہے گا، شیطان، لیکن یہی تو ٹیسٹ ہے. تو جن لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم کل قیامت کے روز تنہا ہوں گے، وہ یقیناً ہوں گے. دنیا میں آئے بھی تنہا تھے، گئے بھی تنہا ہیں، حساب بھی تنہا ہوگا. تو لہٰذا ہمارا دشمن ہے گناہ اور شیطان اور نفس، اس کا دروازہ لاک کر دیتے ہیں، اور وہ جو مالک اور خالق ہے، اس کے جو نیک لوگ ہیں، اس کا دروازہ اوپن کر دیتے ہیں. ہم اس طرف ہوں گے، ادھر جانا ہی نہیں ہے. غلطی سے دیکھ بھی لیا، ہم توبہ کر کے اس طرف آئیں گے. ان لوگوں کے لیے مرحلے آسان ہو جائیں گے، اور پھر وہ شفاعت صغریٰ، اس کے بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، وہ دوسروں کے بھی کام آ سکیں گے. پھر جو جا کے جنت میں ملیں گے، اس کا نظارہ پھر کچھ اور ہوگا. تو نیک لوگ، صالحین لوگ، جنہوں نے نفس کو مارا اور دن رات اس مولا کی رضا میں رہے، کام کاج سارے کیے انہوں نے، لیکن اپنے رب کی رضا میں راضی رہے، اس کو راضی رکھا، وہ کامیاب ہوں گے. ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے والدین کو، ہمارے خاندان کو، سب کو بغیر حساب کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہمیں اس دنیا میں جب تک ہیں، جو آج ہمیں تو کل نہیں ہوں گے، ہمیں گناہوں سے کنارہ کشی اور نیکیوں کے ساتھ دوستی کرنے کی اور نیک لوگوں کی سنگت عطا فرمائے. اس میں ہم سب کی کامیابی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.